اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے ہم اور ہماری ٹیم ایم آر پروڈکشن آپ کو تہہ دل سے رمضان مبارک کی تہہ دل سے مبارکباد پیش کر رہی ہے۔ جیسا کہ ہم آپ کو بتا دیں کہ ہم ایک رمضان المبارک سے لے کر آخری رمضان المبارک تک انشاءاللہ ہر روز دینی و دنیاوی تمام سوالوں کے مکمل جواب لے کر آتے رہیں گے دن میں 2 بجے۔ آج رمضان اسپیشل شو کی پہلی نشست یعنی کہ پہلا ایپیسوڈ ہے۔ آج کا ہمارا سوال اور جس کے جواب دیں گے ہمارے مہمان حجت الاسلام علی جناب عزت مآب مولانا شبر حسین خان صاحب قبلہ۔ آج کا ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک کی عظمت کیا ہے، رمضان المبارک کی منزلت کیا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، جس کا مکمل جواب انشاءاللہ ہمارے مہمان دیں گے۔ آغا، رمضان المبارک کی عظمت کیا ہے اور اس کی منزلت کیا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ ناظرین حضرات، جیسا کہ ابھی ہمارے دوست، ہمارے بھائی جناب نظام صاحب جو کہ اس پروگرام کو ہوسٹ کر رہے ہیں، اور انہوں نے بڑا ہی پیارا سوال آپ کی خدمت میں رکھا اور ہماری خدمت میں رکھا۔ سب سے پہلے جواب دینے سے پہلے فریضہ یہ بنتا ہے کہ دنیا بھر کے جہاں جہاں بھی ہمارے ناظرین بیٹھے ہوئے ہیں اور ایم آر پروڈکشن کی جانب سے یہ ماہ رمضان مبارک کے متعلق جو خصوصی پروگرام رکھا گیا ہے، رمضان اسپیشل شو، اس کا مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ مومنین تک اور مسلمین تک اور دنیا بھر کے مومنین مومنات تک سب تک آگاہی، مسائل سے آگاہی اور دینی اور دنیاوی طریقے سے معلومات پہنچائی جا سکے۔ سوال نظام صاحب نے کیا، جیسا کہ آپ خود جانتے ہیں کہ ہمارے نظام صاحب خود ایک بہترین ذاکر ہیں اور وسیع مطالعہ بھی ان کا رہتا ہے، اور بہترین سوال کیا انہوں نے کہ ماہ مبارک رمضان کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ہے۔ تو سب سے پہلا جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ خود قرآن مجید ماہ رمضان مبارک کی فضیلت کو بیان کر رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا، اور اس قرآن کریم کی خاصیت یہ ہے کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت بن کر نازل ہوا ہے، اور ایسے دلائل اور ایسے ثبوت پر مشتمل ہے یہ قرآن کریم کہ جو کہ حق اور باطل کے درمیان امتیاز پیدا کرتا ہے یا امتیاز پیدا کرنے کی قوت دیتا ہے۔ اور پھر پروردگار کا تقاضا یہ ہے کہ جو اس ماہ رمضان میں جب ماہ رمضان آئے اور جسے بھی ماہ رمضان مبارک نصیب ہو فلیصم ہو، واجب ہے اس پر کہ وہ ماہ رمضان میں روزہ رکھے۔ یہ حکم پروردگار ہے۔ پھر پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ ومن کان مریضا، اور اگر کوئی مریض ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، تو اس کے لیے پروردگار کہتا ہے کہ جو شخص اس مہینے کو پائے وہ روزہ رکھے، اور جو بیمار اور مسافر ہو وہ دوسرے دنوں میں جس مقدار میں اس سے روزہ قضا ہوا ہے اس مقدار کو پورا کرے۔ اور اللہ تمہارے لیے، یہ غور طلب بات ہے کہ پروردگار اپنے بندوں کا خیال کتنا رکھتا ہے۔ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، اور اللہ اپنے بندوں کے لیے کوئی مشقت، کوئی تکلیف کا راستہ انہیں نہیں دینا چاہتا کہ جس سے وہ الجھ کے رہ جائیں، جس سے وہ پریشان ہو جائیں۔ تو بہرحال یہ پیغام الہی ہے کہ ماہ رمضان مبارک ہی وہ پاکیزہ مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں ایک خاص بات، اور
ناظرین کو بھی انشاءاللہ سننے میں لطف آئے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ رسول کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان جب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ رمضان آتا ہے تو شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو اللہ کے نبی نے اس مہینے کو چند قسموں میں تقسیم فرمایا ہے۔ پہلا مہینہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ رحمت کا ہے، یہ جو مہینے کا اسٹارٹنگ ہے، مہینے کی ابتدا ہے، یہ رحمت کا ہے۔ پھر مہینے کا جو درمیانی حصہ ہے اسے مغفرت سے اللہ نے تعبیر کیا ہے، اللہ کے رسول نے مغفرت سے تعبیر کیا ہے کہ وہ یہ شروعات کے 10 دن رحمت کے ہیں اور درمیانی 10 دن استغفار اور مغفرت کے ہیں، اور جو آخری 10 دن رکھا ہے وہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں وہ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے کے ہیں۔ 3 حصے میں اللہ کے نبی نے اس کو تقسیم فرمایا ہے۔ اب جو میں ناظرین کے لیے بیان کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ جب بھی رمضان کا مہینہ، ان مہینوں میں جب بھی رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو اس مہینے میں اللہ اور رمضان کے مہینے میں پروردگار جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ تو صرف جنت کے دروازوں کو کھولتا نہیں بلکہ ارشاد فرماتے ہیں وَغُلِّقَتْ ابواب الجہنم، صرف جنت کا دروازہ کھلتا نہیں، پروردگار جہنم کے دروازے کو بند کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 2 باتیں، پہلی بات تو یہ کہ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں ماہ رمضان میں۔ دوسری بات اسی لیے کہا نا کہ پہلا 10 دن کیا ہے، رحمت ہے، جنت کا دروازہ کھل گیا۔ دوسرا پروردگار نے اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا کہ جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو دوسرا درمیانی جو 10 دن بتائے کہ مغفرت کے دن ہے، اور فرما رہے ہیں، تو یہ جہنم کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ تیسری بات اللہ کے نبی نے کمال کی بات ارشاد فرمائی، اور یہ ہم مسلمین کے لیے ایک تحفہ ہے جو فرما رہے ہیں اللہ کے نبی وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينَ، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينَ، صرف جنت کا دروازہ نہیں کھلتا، صرف جہنم کا دروازہ بند نہیں ہوتا، بلکہ شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بہترین واقعہ میرے ذہن میں آ گیا، اگر آپ اجازت دیں تو میں بیان کروں بسم اللہ۔ کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو کون نہیں جانتا، وہ نبی کہ جس کو اللہ نے ہر ایک سخت چیز کو موم بنانے کا ہنر دیا تھا، وہ ان کے معجزے میں شامل تھا۔ وہ مسلسل پروردگار سے دعا کرتے تھے کہ میرے معبود مجھے اتنا اختیار دے دے کہ میں شیطان کو قید کر لوں۔ آواز پروردگار آتی تھی داؤد ان تمام سلسلوں کو چھوڑو، انہیں رہا کرو، اسے قید کرنے کی بات اپنے ذہن سے نکالو۔ لیکن جناب داؤد مسلسل دعا کرتے تھے کہ پروردگار اتنا اختیار دے دے کہ میں شیطان کو قید کر دوں، قید کر دوں، قید کر دوں۔ اچھا چونکہ معصوم نبی ہیں، پروردگار اپنے نبیوں کی لاج تو رکھتا ہی ہے، ان کی ناز برداری کرتا ہے۔ اللہ نے سن لیا ان کی فریاد کو، ان کی دعا کو، کہا جاؤ داؤد تمہارے اختیار میں ہے۔ اب حضرت داؤد کو اختیار ملتے ہی، انہوں نے اجازت ملتے ہی شیطان کو قید کر دیا۔ حضرت داؤد، تاریخ لکھتی ہے قصص انبیاء جب آپ اٹھائیں گے تو حضرت داؤد کا ذریعہ معاش کیا تھا، وہ زیرہ بناتے تھے، لوہے کی زیرہ بناتے تھے، اور اسی زیرہ کو اپنے غلام کو سونپتے تھے، اور وہ غلام بیچ کر آتا تھا اور جو بھی اس سے پیسے ملتے تھے اس سے آتے تھے۔ لیکن جب شیطان کو قید کر لیا حضرت داؤد علیہ السلام نے اور اپنے غلام کو دیا کہ جا کر اسے زیرہ بیچ کر لیا، وہ پہلے دن گیا خالی ہاتھ واپس آ گیا، دوسرے دن گیا بغیر فروخت کیے بغیر بیچے چلا آیا، تیسرے دن بھی جب زیرہ نہیں بکی تو حضرت داؤد نے سوال کیا کہ تو ہر روز جاتا تو ہے لیکن زیرہ آج 3 دن سے دیکھ رہا ہوں کہ زیرہ بیچ کر نہیں آتا، کہاں جاتا؟ کہا حضور وہیں جاتا ہوں جہاں روزانہ میں زیرہ بیچا کرتا تھا۔ کہا پھر ان دنوں میں تیری زیرہ بکی کیوں نہیں؟ کہا حضور بازار کا منظر ہی بالکل الگ ہو چکا ہے، وہاں تو پہلی بات تو دکانیں کم کھلی ہیں، اور جو دکانیں کھلی ہوئی ہیں وہ سب مصلی بچھا کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ ارے واہ، سبحان اللہ۔
جو کسی وقت میں سرکش ہوا کرتے تھے، ہاں بدتمیز ہوا کرتے تھے، نافرمان ہوتے تھے، کہا یا نبی اللہ وہ سب فرما بردار ہو گئے ہیں، اطاعت گزار ہو گئے ہیں، ایسا کیسے ہو گیا؟ تو پھر انہیں یاد آیا کہ شیطان قید ہو چکا ہے، قید ہو چکا ہے۔ واہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، دیکھیں انبیاء کے واقعات، ماضی کے واقعات ہمارے لیے مستقبل میں زندگی گزارنے والوں کے لیے یا حال میں زندگی گزارنے والوں کے لیے ایک نمونہ ہوتا ہے، بے شک، ایک یہاں عبرت لینے کا مقام ہوتا ہے۔ تو ماضی کا واقعہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت داؤد اگر شیطان کو قید کر لیتے ہیں تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ان کی قوم جو نافرمان تھی، بگڑی ہوئی تھی، اطاعت گزار نہیں تھی، وہ سب کے سب نمازی ہو گئے، پرہیزگار ہو گئے۔ تو شیطان جب بھی قید ہوگا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ سب پرہیزگار ہو جائیں گے، متقی ہو جائیں گے، عبادت گزار ہو جائیں گے۔ اب اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں وَالسُّلْسِلَةِ الشَّيَاطِينَ، صرف رمضان کے مہینے میں جنت کا دروازہ نہیں کھلتا، صرف جہنم کا دروازہ بند نہیں ہوتا، بلکہ شیطان کو بھی قید کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور شیطان حضرت داؤد کے زمانے میں قید ہوا تھا تو لوگ سدھر گئے تھے، متقی پرہیزگار ہو گئے تھے۔ اب اگر نبی کی حدیث کے مطابق اس دور میں جس میں 2021 چل رہا ہے، اگر اس دور میں نبی کی حدیث کے مطابق ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی نے فرمایا ہے تو ہوگا، بے شک، سبحان اللہ کا نبی جو کہہ دے وہ ہوگا۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ، سبحان ہاں اللہ۔ تو یہ بات تو طے ہے۔ تو اب 2021 کا جو رمضان آ رہا ہے اور ماشاءاللہ آپ کے ایم آر پروڈکشن کے ذریعے سے یہ پیغام نشر ہوگا، اور فرما رہے ہیں تو اگر کسی ایک بھی بندے مومن نے عمل کر لیا اس بات پر تو آپ یقین جانیں کہ میرا یہاں پر آنا، میری حاضری اور آپ کی نوکری، ہم دونوں کی حاضری اور ہم دونوں کی نوکری پر حضور پروردگار قبول ہو جائے گی، بے شک، بے جو قربت اللہ یہ انجام دیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال تو حضرت داؤد نے ثبوت دیا نا، شیطان قید ہو جائے گا تو عبادت گزار بڑھ جائیں گے، نافرمانیاں کم ہو جائیں گی۔ اب نبی کی حدیث ہے کہ شیطان قید کر دیا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان میں جب شیطان قید کر دیا جائے گا تو کوئی انسان بے روزے دار نہیں ہونا چاہیے، بے شک، بے شک، ہر ایک انسان کو روزہ رکھنا چاہیے۔ بے شک، جب رمضان میں شیطان قید ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کو نماز پڑھنی چاہیے۔ بے شک، سبحان جب رمضان میں شیطان، چلیے 11 مہینوں میں انسان بہانہ بناتا ہے کہ شیطان کھلا ہوا ہے، لیکن یہ جو ایک مہینہ آیا ہے نبی فرماتے ہیں کہ تو شیطان تو بند ہو گیا۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ دار ہونا چاہیے، ہر انسان کو روزہ رکھنا چاہیے اور اپنے ماں باپ کی اطاعت کرنی چاہیے، نافرمانیوں سے، معصیت پروردگار سے دور رہنا چاہیے، عبادتوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ اور جیسے کہ میں نے بھی آیت پڑھی آپ کی خدمت میں کہ ماہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے، ماہ رمضان ہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، تو کثرت سے تلاوت قرآن کریم ہونی چاہیے۔ اور اگر اس کا دوسرا پہلو اور بات تمام ہو جائے گی کہ اگر کوئی ماہ رمضان میں شیطان کے قید ہونے کے بعد بھی روزہ نہ رکھے، عبادت پروردگار میں اپنا وقت نہ گزارے، تو اس کا ثبوت اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اسے شیطان کی ضرورت نہیں ہے، وہ صراط مستقیم سے اتنا دور ہو چکا ہے کہ شیطان کے قید ہونے کے بعد بھی وہ ہدایت حاصل نہیں کر پا رہا ہے۔ تو بس پیغام کے طور پر اپنے بھائیوں سے، اپنے نوجوانوں سے گزارش یہ ہے کہ یہ برکت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے اور رحمت کا مہینہ ہے۔ اس میں جتنا ہو سکے تلاوت کلام پاک کی جائے، جتنا ہو سکے عبادت پروردگار کی جائے، اور یاد رہے عبادت پروردگار، تلاوت قرآن کریم، اپنے ماں باپ کا احترام پہلے ہونا چاہیے، ان کی اطاعت پہلے ہونی چاہیے، پھر عبادت پروردگار کا جو لطف اور مزہ آئے گا اسے ہم محسوس کریں گے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی عمدہ جواب، اور امید ہے کہ آپ تمام لوگوں کو پورا مکمل جواب ملا ہوگا انشاءاللہ۔ اسی طرح ہم ہر روز دن میں 2 بجے ہر دینی و دنیاوی مکمل سوالوں کے مکمل جواب لے کر آئیں گے انشاءاللہ۔ آپ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبانا بالکل ہی نہ بھولیں۔ ملتے ہیں پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔